ہم السلام علیکم۔ تو جناب آج کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور کچھ نئی چیزیں لے کے حاضر خدمت ہیں۔ کچھ خطات سن لیجیے ایک دو۔ اس خطے کا عنوان ہے آٹا مہنگا موت سستی۔ کہتے ہیں ملک میں ہر چیز مہنگی ہو گئی، ہاں مگر انسانی جانوں کے سوا۔ ملک میں ہر چیز مہنگی ہو گئی، ہاں مگر انسانی جانوں کے سوا۔ مر رہے ہیں اب عوام الناس سب، روز ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ اس کے بعد دوسرا ایک قطعہ ہے جس کا عنوان ہے نوٹس۔ سانحۂ مچھ کا نوٹس لے لیا، سانحۂ مچھ کا نوٹس لے لیا، گھا مڑو احمق وزیر اعظم نے کل۔ یہ میں نے 5 تاریخ کو لکھا تھا، یعنی 2 دن پہلے۔ گھا مڑو احمق وزیر اعظم نے کل، بھول جائیں اب نتیجہ آئے گا، چاہے گزریں اب ہزاروں آج و کل۔ اس کے بعد ہے جناب، یہ بھی پرانا لکھا ہوا ہے، 1 سال پرانا، اور اس وقت اس کو فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا۔ آج اس کو ویڈیو کی شکل میں سن لیجئے۔ تو اس کا عنوان تھا نیا قومی ترانہ، اور اس میں لکھا تھا ہم نے، ان بوٹوں کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، بوٹ اور تلوے چاٹنے والے ایک ہیں، ہم ایک ہیں، وردی والے سیاست والے عدالت والے ایک ہیں، اور ان سب کی دلالی کے سارے صحافی ایک ہیں، ملک کو لوٹ کر کھانے والے ایک ہیں، سب ایک ہیں، بدماشی اور قبضہ گیری میں وردی والے اول ہیں، دوم ان کے سیاسی سہولت کاری والے آتے ہیں، تیسرے نمبر کے دلالوں میں عدلیہ والے شیر ہیں، اور صحافی سب سے آگے بڑھوت میں اب تیز ہیں، ملک کو لوٹ کے کھانے والے ایک ہیں، سب ایک ہیں، دلالی کا دھندا ملک میں لانے والے ایک ہیں، بھٹو جیسے چور ڈکیت عمران نواز سب ایک ہیں، بی بی بھٹو اور زرداری ڈاکو نمبر 1 ہیں، ان بوٹوں کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، بوٹ اور تلوے چاٹنے والے ایک ہیں، ہم ایک ہیں، جرنیلوں کے سارے نطفے اندر سے سب ایک ہیں، ملک کو لوٹ کر کھانے والے ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک تبصرہ لکھا تھا 2 سال پہلے، وہ مشاہدے میں جو کچھ آیا تھا اس کے حساب سے، کہ کسی بھلے مانوس نے کتنی تلخ سچائی لکھی ہے کہ مختلف ٹی وی چینلوں پر شاید شہریار آفریدی ہی وہ واحد بندہ ہے جو درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ جی، آخر کو ہے نا بنی گالی وی کا قبیلہ۔ جی، اور ہے جناب ایک اور 1 سال پہلے ہم نے لکھا تھا، اس کا عنوان تھا جرنیلی بھگوان۔ اس میں کہا تھا، فقط کردار ہی کرتا ہے مثبت فیصلے سارے، فقط کردار ہی کرتا ہے مثبت فیصلے سارے،
کوئی رہبر ہو ایسا زندگی آسان ہو جائے، کسی کی رہبری میں صاحب ایمان ہو جائے، اگر ہو رب کی مرضی صاحب فیضان ہو جائے، اگر کردار ہی کج ہو تو پھر آسان نسخہ ہے. اس پر ذرا غور کیجیے گا. اگر کردار ہی کج ہو تو پھر آسان نسخہ ہے، بنی گالا سے نسبت جوڑ کر شیطان ہو جائے. اگر کردار ہی کج ہو تو پھر آسان نسخہ ہے، بنی گالا سے نسبت جوڑ کر شیطان ہو جائے. ابھی ان کا نہیں ہے صاحب کردار جو چھو لیں، ابھی ان کا نہیں ہے صاحب کردار جو چھو لیں، کوئی شیطان بھی ہو گر تو وہ انسان ہو جائے. مگر قابض ہیں جیسے قوم پر جرنیل یہ سارے، سدا خطرہ ہے یارو کب کوئی عمران ہو جائے. مگر قابض ہیں جیسے قوم پر جرنیل یہ سارے، سدا خطرہ ہے یارو کب کوئی عمران ہو جائے. نری ابلیسیت طاری ہے کب سے قوم پر سوچو، کھڑی ہو جائے گر یہ قوم تو نروان ہو جائے. کبھی سوچا کہ پنڈی کیوں ہے ملک و قوم کا مرقد، کبھی سوچا کہ پنڈی کیوں ہے ملک و قوم کا مرقد، یہی ہوتا ہے جب جرنیل بھی بھگوان ہو جائے. جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارے محترم ہیں سہیل شمس صاحب، ان کی فیس بک پہ بڑی اچھی ایک بات لکھی تھی، تو ہم نے اس کو بھی کاپی کر لیا تھا اپنے پاس. کاش، وہ کہتے ہیں کہ کاش پاکستانی سیاست میں الطاف حسین کے علاوہ بھی کوئی مرد ہوتا جو سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کہتا. بڑی خوبصورت بات اور بڑی حقیقی بات کہی ہے انہوں نے. اچھا جی، ایک اور، یہ بھی پچھلے سال کا تحفہ ہے، اور یہ ایک پیروڈی قسم کی ہے. وہ جو تھا نا ایک، وہ اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اس کی پیروڈی ٹائپ کی لکھی تھی کہ پی ٹی آئی، پی 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 اور نون لیگ کا مشترکہ نعرہ، بوٹوں کو چاٹنے والے اے آسمان ہیں ہم، تو دیکھ ہی رہا ہے کردار بھی ہمارا. بوٹوں کو چاٹنے والے اے آسمان ہیں ہم، تو دیکھ ہی رہا ہے کردار بھی ہمارا. بوٹوں کو چاٹتے ہیں ڈنڈا بھی چومتے ہیں، اب تو ہے چوما چاٹی. چوما چاٹی سے یاد آ گیا ہوگا آپ کو جاوید اقبال. اب تو ہے چوما چاٹی قومی نشاں ہمارا. بوٹوں کو چاٹتے ہیں ڈنڈا بھی چومتے ہیں، اب تو ہے چوما چاٹی قومی نشاں ہمارا. اربوں کے ہے اثاثے، خربوں کا بینک بیلنس، ان کو بھی تو بچانا اب فرض ہے ہمارا. جرنیل نے سکھایا ہم کو تو مال بنانا، خود بھی تو کھا رہا ہے وہ ملک یہ ہمارا. مل جل کے کھا رہے ہیں جرنیل اور سیاسی، یہ بڑی قابل غور بات ہے. مل جل کے کھا رہے ہیں جرنیل اور سیاسی، ہڈی بھی پا رہا ہے ہر ایک جج ہمارا. ہر ایک جج ہمارا. ہڈی بھی پا رہا ہے ہر ایک جج ہمارا. ہڈی بھی پا رہا ہے ہر ایک جج ہمارا. ٹکڑے صحافیوں کو ہم ڈالتے رہے ہیں، ٹکڑے صحافیوں کو ہم ڈالتے رہے ہیں، ٹکڑوں پہ پل رہا ہے سب میڈیا ہمارا. اس قوم کو ہم ہی نے ٹکڑوں میں بانٹ رکھا، تقسیم اور تباہی موٹو رہا ہمارا. ٹکڑوں میں پھر بٹے گا یا اس طرح مٹے گا، جرنیل کی مدد سے نام و نشاں ہمارا. جزاک اللہ.
ایک دو اور تبصرے تھے تو وہ بھی اب جیسے یہ 2 سال پہلے ہم نے لکھا تھا کہ فرقہ عمرانیہ بدبودار فرقہ عمرانیہ کی جانب سے تازہ ترین منہ سے بدبو چھوڑنے کا عمل شیخ محمد بن زائد کے دورہ پاکستان کی الگ الگ کہانیاں چودھری درانی اور دیگر کی زبانی سنیں پڑھیں اور عبرت پکڑیں. امارات کے سفارت خانے کا بیانیہ ایک روزہ دورے کی بات کر رہا ہے اور ایسی ہی بات درانی نے کی تو وہ پدوڑا چودھری ان کے 3 دن سے یہاں ہونے کی نہ صرف کہانی سنا رہا ہے، سمجھ گیا نا، پدوڑا چودھری فواد چودھری نہ صرف کہانی سنا رہا ہے بلکہ اپنے سارے جمہوروں کو بھی لان تان کر رہا ہے. یہ درانی، یہ چودھری وغیرہ آخر مل بیٹھ کر ایک کہانی کیوں نہیں بناتے؟ وہ 3 دن سے پاکستان میں تھے تو سب کو ہی علم تھا. پھر یہ تضاد بیانی، چھ دارد، انہی فواد چودھری، افتخار درانی، شہریار آفریدی، فیاض الحسن چوہان قسم کے لوگوں کے لیے ہی تو ہم نے کہا تھا کہ ریاحی درد سے بے چین ہو کر جو اپنے منہ سے بدبو چھوڑتے ہیں، ریاحی درد سے مجبور ہو کر جو اپنے منہ سے بدبو چھوڑتے ہیں. ظاہر ہے جب گروہی پیدائشی طور پر ایسا ہو تو سارے چیلے بھی منہ سے بدبو چھوڑنے پر فخر کریں گے. ایک تبصرہ چھوٹا سا اور تھا، وہ 2 سال بلکہ 3 سال پہلے کا تھا، 2018 کا. اس میں لکھا تھا کہ یہی تو ام المسائل ہے کہ کوئی بھی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے دوسروں کی فیلڈ میں پیشہ کراتے ہیں. سیاستدان عوام کے لیے مسائل پیدا کرتا اور خود محض مال بناتا ہے. جرنیل دشمن سے مقابلے کے بجائے ہتھیار ڈالتا ہے، منصف انصاف بیچتا ہے، صحافی قلم ضمیر سمیت سب کچھ بیچتا ہے. اچھا جی، ایک چھوٹی سی ایک اور نظم سن لیں، اور یہ ہم نے کہی تھی جناب، یہ بھی 3 سال پہلے کی تھی. پرویز مشرف کی جلسی پر، ایک جلسی ہوئی تھی نا پرویز مشرف کی، تو اس پہ ہم نے تبصرہ کیا تھا. سبھی اوقات ان کی جانتے ہیں، بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. کمالو ہوں وہ یا پھر ہوں مشرف، بس ایک کٹ پتلی ان کو مانتے ہیں. مشرف تو بالآخر ہے بھگوڑا، کمالو کو ہگوڑا مانتے ہیں. کمالو سے بڑا ہگوڑا واقعی کوئی نہیں. مطلب آفاق ہوں، عامر ہوں، خالد مقبول ہوں، فاروق ستار ہوں، ان سب کے مقابلے میں سب سے بڑا ہگوڑا جو ہے وہ کمالو ہی ہے. مشرف تو بالآخر ہے بھگوڑا، کمالو کو ہگوڑا مانتے ہیں. ریاحی بھونک منہ سے بھونکتا ہے، ریاحی بھونک منہ سے بھونکتا ہے، سگے خاکی اسے گردانتے ہیں. کمالو ہے نا ایسا ہی کمالو. عجب جرنیل ہیں یہ سب ہمارے، عجب جرنیل ہیں یہ سب ہمارے، محض ہتھیار رکھنا جانتے ہیں. ہتھیار رکھنا، آپ سمجھ گئے، ہتھیار رکھنا اپنے پاس رکھنا نہیں، بلکہ ہتھیار رکھنا دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنا. عجب جرنیل ہیں یہ سب ہمارے، محض ہتھیار رکھنا جانتے ہیں. اور وہی ہتھیار اپنی قوم پر اٹھانا ان کی شان ہے. ان کے جو سینوں پہ جو یہ فیتے اور تمغے اور یہ سب میڈل لگے ہوئے نا، وہ سارے اسی کے ہیں. کس طریقے سے انہوں نے مہاجروں کی نسل کشی کی، پختونوں کی نسل کشی کی، بلوچوں کی نسل کشی کی، ہر کسی کے، تب پورے پاکستان میں
اسی لیے تو ایک نظم ہم نے کہی تھی، اس کا ایک شعر تھا پہلا، وہ پوری نظم اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے اور نہ سامنے ہے، تو اس میں کہا تھا کہ ہم جسے فوج سمجھے بیٹھے تھے، قاتلوں کی جماعت ہے پیارے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.